یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش ہے، آواز بلند ہے۔ السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ السلام السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل سعادت احترام ذی احتشام علماء کرام، معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، بات دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے شہیداں والی کی سرزمین پر ذکر امام علی مقام امام حسین اسلام کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفقت قبولیت عطا فرمائے۔ میں تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کے ناظم صدر محترم مختار احمد گوجرا صاحب اور ان کے ساتھ سیف اللہ دارن صاحب، محترم خواجہ صادق صاحب اور جتنے باقی باپ جمعہ صاحب تشریف لائے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے بھائی قمر سجاد صاحب نے ٹیم نے آج کی یہ محفل سجائی ہے، وہ آپ لوگ تھوڑے سے ہیں مگر عشق میں پورے ہیں۔ تعداد اگر آپ کی، میں نے بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب کیے، لاکھ کے نہیں، 50,000 کے مجموعوں سے، تو اگر آپ 20 پیسے ہوتے تو پھر بھی یہی خطاب کرتا، 20 لاکھ ہوتے پھر بھی یہی خطاب کرتا۔ سبحان اللہ۔ پورے بندوں کے لیے فقیر نے کبھی خطاب دیا ہی نہیں، ہم نے تو یاد کو راضی کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک دو بندے سیانے اتنے ہیں کہ نہ سامنے آئے، پہاڑی ساری پہاڑی ماحول بندے سیانے لگے، ایک دو بندے سیانے بچوں میں آ کے بچے بیٹھے بندہ مجھے میرے جو یہ دوست ہیں، احباب ہیں، جو منتظمین ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ موضوع مجھے انہوں نے بڑا طویل دیا ہے اور میں اس موضوع کو نبھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے موضوع جو انہوں نے دیا ہے کہ آج ہم واقع کربلا اور ماں بعد کربلا سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بڑا لمبا کٹھن سفر ہے، ایک نشست میں تو اس کو کور نہیں کر سکتے، مگر کوشش کروں گا اس میں سے کچھ نہ کچھ دانے آج آپ کو چکھا دوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میدان کربلا سے ایک حسین کا بیٹا زین العابدین بچا۔ بولیے ایک بیٹا امام زین العابدین امام حسین کا ایک شہزادہ کربلا سے بچا، پورا گلشن اجڑ گیا، ہر چیز راہ خدا قربان ہو گئی، یزید کی پوری ذریت بچی، حکومت بچی، نسل بچی، مگر آج نام زندہ ہے، فقط حسین ہے۔ اور میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر میں کربلا کا نچوڑ اور نتیجہ دو جملوں میں نکالوں تو میں یوں کہوں گا یزید تھا، حسین ہے۔ یہ حسین بیٹھا ہے، آقا حسین کی محبت بیٹھی ہے، آج بھی تو ذکر زندہ ہے تو حسین ہے۔ جو کٹ کے نیزوں پہ چڑھے وہ زندہ رہے، بولیے جنہوں نے نیزوں پہ قرآن کی تلاوت کی وہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے بھی ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا، آپ جامع کوثر کے مالک ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھنی ہے
پھر قربانی دینی ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب تیرے دشمنوں کو بے نام و نشان تیرا خدا خود کر دے گا. بس تیرا کام ہے نماز اور قربانی. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرے دشمنوں کو بے نام و نشان تیرا خدا خود کر دے گا. بس جس نے نماز پڑھی ایسی نماز پڑھی کربلا میں آقا حسین نے ایسی قربانی دی کہ قیامت تک کے لیے یزید کو بے نام و نشان کر دیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب سورہ الکوثر ہے، اس کے بیشمار یہ سمندر ہے معانی کا. الکوثر کے اتنے معانی بیان ہوئے ہیں کہ اگر ایک ایک معنی پہ ہم غور کریں تو شاید ساری رات میں لگ جائے. الکوثر سے بعد حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے، قرآن بھی ہے، معجزات کی کثرت بھی ہے، امت کی کثرت بھی ہے، آقا علیہ السلام کی نسل کی کثرت بھی ہے، اس سے حسن مصطفیٰ بھی ہے، اس سے مراد فتوحات کی کثرت بھی ہے، اور بہت سے معنی ہیں. مگر آج میں معنی امام بخاری کا بیان کروں. وہ معنی جو امام بخاری نے بیان فرمایا الکوثر کا، اس اور اس صورت کا، عام طور پہ معنی یہی لیا جاتا ہے کہ اے ابھی ہم نے آپ کو حوض کوثر بولیے، آپ نے یہ سنا ہوگا حوض کوثر عطا کر دی، آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا. حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر ساقی کوثر بنا دیا. یہ معنی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، یہ معروف معنی ہے. مگر اس صورت کا اگر شان نزول دیکھیں تو یہ معنی بنتا ہی نہیں. اس معنی پر بھی میرے پاس دلائل ہیں. اگر اس سے مراد حوض کوثر لے لیا جائے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوثر سونے تو حوض کوثر دے چکی. اب جنت ہے کل، حوض ہے جز. یہ دیکھیں پورا مسجد ہے، آپ نے مجھے اتنی سی جگہ دیا خطاب کے لیے، کل حال ہے، یہ جز ہے. اللہ فرمایا ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا. نبی کی شان یہ ہے، نبی کی شان تو بڑی بلند ہے. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت امت مصطفیٰ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جس امت کی ماں کا یہ مقام ہو، جنت پیرا تھلے رولتی پھرے. رب اس نبی کو تحفہ دے دو کہاں حوض کوثر مراد لے دیا جائے. ایک نیا مراد لے دیا جائے. سمجھ ہوتی بولو، جس نبی کی اپنی شان یہ ہو، ربیہ بن کا پانی کے لوٹے بھرے وہ جنت دے دیں. جو نبی جنتیں مارنے والا ہو تو اس کی اپنی شان یہ ہو تو حوض کوثر مراد نہیں ہے. اب اس صورت کا شان نزول دیکھا جائے گا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لے کے بیٹھے تھے، پیار کر رہے تھے. کبھی آقا حسین کو چومتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو. آقا علیہ السلام دونوں شہزادوں سے کھیل رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ آقا اللہ نے پیغام بھیجا ہے، اے حبیب ایک ہی وقت میں یہ دونوں شہزادے پل کے آپ کی گود میں جوان ہو گئے. میری مشیت نہیں ہے، یہ تقدیر نہیں ہے. حبیب ان دونوں سے ایک رکھ لے، ایک لوٹا دے. ایک تو دے دے، ایک ہمیں دے دے. میرے آقا دیکھ کر روتے رہے، چشمان مقدس نام رہے. جبرائیل علیہ السلام کی یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں، اس کے جانے سے فقط مجھے رونا پڑے گا. اس کے بنانے کا کام فقط مجھے ہوگا. اگر حسین کو دیتا ہوں، اس کے جانے سے میں تو روں گا ہی، مگر میری فاطمہ بھی دکھی ہو جائے گی. اور میں اپنی بیٹی کا رونا دیکھ نہیں سکتا. وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا. میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پہ قربان کروں. ٹھیک 3 دن بعد آقا علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا. گویا میرے آقا نے اپنا لال قربان کر کے فاطمہ کے لال کو بچا لیا. توجہ رکھنی ہے یار، اللہ کے حبیب نے اپنا بیٹا دے دیا، حسین کو بچا لیا. اور یہ واقعہ ہوا گھر میں. گویا علی اور فاطمہ کو زہرا دونوں کو سلام اللہ علیہ پیغام بھی بھیج دیا کہ دیکھو آج میں نے اپنا لال دے کے تمہارا لال بچایا ہے. کل میرے دین کو مشکل وقت آئے تو تم اپنا لال دے کے میرے دین کو بچا لیں. آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا. آس بن وائل اس کا نام آیا ہے.
وہ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتا پھرتا ہے، مکہ کی گلیوں میں اعلان کرتا پھرتا ہے، کہتا نعوذ باللہ محمد ابتر ہیں۔ ابتر کہتے ہیں عربی میں جس کی نسل نہ چل سکے، کیونکہ بیٹا تو زندہ نہیں رہا، نسل چلتی ہے بیٹے سے۔ اب وہ تانے دیتا پھر رہے ابتر ہے۔ میرے آقا کے قلب انور پہ بوجھ آیا، تکلیف ہوتی ہے نا کہ بیٹا نہیں ہے تو میرے بعد میری نسل کیسے چلے گی؟ اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے، بہت میٹھا میوہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو غم ہے بیٹے کا، توجہ رکھیے، قلب انور پہ بوجھ ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، ابتر ہے، بیٹا نہیں ہے، نسل کیسے چلے گی؟ اب لوگ یہ تانا دیں اور اللہ فرمائے حبیب جنت لے لے، حبیب حوض کوثر لے لے، حبیب جنت لے لے، بھئی غم ہے بیٹے کا۔ یہاں اگر جس چیز کا غم ہے وہ غم دور ہوگا تو دل کو ڈر بدے گی۔ دیکھیں نا، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، اگر بجلی بند ہو جائے تو خواجہ صاحب کے سامنے نامہ صاحب چائے پی لیں اور میں کہوں گا پاجی چاہ کھول رکھ جنریٹر چلا، مجھے ابھی بجلی کی ضرورت ہے، میرے دوست عاشق آئے ہیں، ان کو نبی کے پیاروں کی جو یاد سنانی ہے، محبت کرنی ہے، ابھی اس وقت مجھے ضرورت جنریٹر کی ہے، بجلی کی ہے، چائے کی نہیں ہے، آپ کوئی اور چیز پیش کر نہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے کر دیا روح پہ بوجھ ہے بیٹے کا، اور اللہ فرمائے حبیب حوض کوثر لے، وہ تو پہلے نبی کا ہے، تو جنت لے لے۔ اب غم ہے بیٹے کا تو اللہ نے فرمایا حبیب غم نہ کر، انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے فاطمہ الزہرا جو کہا، کوثر سے ایک امام بخاری مانا سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ مصطفیٰ تو ہے بے مثل، تو بے مثل ہے، تیری نسل بھی بے مثل طریقے سے چلے گی۔ ہر کسی کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، مصطفیٰ تیری نسل تیری بیٹی فاطمہ بات بیٹا بہتر کرو، کھینچتا گلے کو، تھوڑا اس کو فٹ کرے میرا بھائی، ماشاءاللہ اچھا چلا رہے ہیں، بندرہ دیکھیں تو خیال کریں، تو جو ہے کہ آقا علیہ السلام ہر کسی کی نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ میں ابھی غم نہ کر، انا آتینا کل کوثر، تجھے فاطمہ الزہرا جو عطا فرماتی ہے، ہر کسی کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، تو ہے بے مثل، تیری نسل بھی بے مثل طریقے سے چلے گی، تیری نسل تیری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلاؤں گا، اور یہ نبی کی بیٹی سے ایسی نسل چلی قیامت تک کے لیے، ہر کسی کی نسل مٹ سکتی ہے، نبی کی یاد کو مٹایا نہیں جاتا۔ یزید نے پورا دل مار دیا، بڑی کوشش کی، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے، مگر حسین جھکا نہیں۔ بولیے آقا حسین کا سر جھکا کٹ کے بھی کربلا سے کوفہ دمشق تک سب سے بلند رہا، کیونکہ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے شکست دیکھی اسی سر کو اٹھا کے دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر ہمیشہ بلند رہا۔ اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، حبیب غم نہ کر، ہم تیری نسل کو چلائیں گے تیری بیٹی سے، فصلی لربک وانحر، حبیب تمہیں کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، قربانی دینی ہے۔ انا شانئک هو الابتر، حبیب جو ہمارے درمیان آئے گا، جو تیری شان تیری آل کی شان بچانا چاہے گا، اس کی نسل خدا خود مٹاتا چلا جائے گا۔ حبیب ان کو ابتر تیرا رب کر دے گا، جو تجھے ابتر کہتے ہیں نا، ان کی نسل خدا خود ہی مٹا دے گا۔ فصلی لربک وانحر، شرط یہ ہے نماز پڑھنی ہے، قربانی دینی ہے، اور آقا حسین نے کربلا میں نماز بھی پڑھی، قربانی بھی پڑھی۔ تو یزید بدبخت کی نسل مٹا دی ہے میرے آقا حسین نے، یہ بات یاد رکھیں۔ یزید کے بارے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے، وہ کافر بدبخت تھا، جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی وہ دین سے فارغ ہو گیا۔ اس نے فقط نبی کی آل پہ ظلم نہیں کیا، یہ بات یاد رکھنے سن لیں۔ اس بدبخت کا کردار یہ ہے جو اپنے محل میں لب حسین پہ چھڑی مار کے کہہ رہا ہو ہم نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہو، ایک صحابی رسول نے کہا بدبخت یعنی لبوں پہ چھڑی نہ مار، ہم نے یہاں لب مصطفیٰ لے، اس کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ جو نبی کی بیٹیوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی
ایسے ملاؤں کی، وہ کہتے ہیں یزید کا قصور ہی نہیں ہے، یزید کو خبر ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے ملک کا بادشاہ ہو، ابن زیاد کو بھیجنے والا ہو، اسے خبر نہ ہو؟ چلو مانا خبر نہیں تھی، کربلا کی خبر نہیں تھی، یہ کربلا کے بعد جو 20,000 کا لشکر بھیجا مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کیا، میرے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر 3 دن تک خچر باندھے گئے، اذانیں نہیں ہونے دی گئی، آقا علیہ السلام کے مدینے کی بے حرمتی کروانے والا یزید بدبخت 3 دن تک اذانیں بند ہو گئی، 10,000 صحابہ تابعین شہید کیے گئے، جن میں 700 فاضل کرام ہیں، 1400 انصار و مہاجرین ہیں، 3 دن تک مدینہ کی گلیاں خون سے بہاتی رہی، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی رہی، آقا علیہ السلام کے روزے پہ اذانیں نہیں ہونے دی، اور میرے نبی نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا وہ جہنم کی آگ میں یوں پگھلایا جائے گا جیسے جو نمک ہے وہ پانی میں پگھل جاتا ہے۔ یہ یزید کا کردار ہے، اس کی بدبختی، وہ تو کربلا والوں کے ساتھ جو ہوا، یہ جو اس کے بعد اس نے مدینہ والوں پہ ظلم کیا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی رسول تھے، یہ مسجد نبی میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، تو یزیدیوں نے یہ جو یزید بدبخت کا لشکر تھا ان کو روک لیا، تو بابا کدھر جاتے ہو؟ اور میں نابینا ہوں، نبی کا صحابی ہوں، نماز کے لیے جاتا ہوں۔ انہوں نے داڑھی والوں کو پکڑا، چہرے پہ تھپڑ مارے، واپس بھیج دیا، مسجد میں نہیں جانے دیا۔ صحابی رسول جو میرے آقا کے پیارے صحابی تھے، حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، فرماتے جب آقا علیہ السلام کے روزے پر اذانیں موقوف ہو گئی، مدینہ کی گلیاں خون سے نہا گئی، میں دیوانہ مجنوں پاگل بن کے آقا کے روزے پہ چھپ گیا، مجھے انہوں نے پکڑ لیا کوفیوں میں اور مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرماتے میں 3 دن تک آقا کے روزے پہ رہا، نہ کوئی بندہ آیا نہ کوئی گیا، اذان نہیں دینے دی گئی، نمازیں موقوف ہو گئی۔ فرماتے خدا کی عزت کی قسم جب نماز کا وقت ہوتا تھا آقا کی قبر سے اذان کی آواز آتی، میں 3 دن تک جماعت ہوتی تھی، میں ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتا رہا، درود بھی پڑھتا۔ وہ یزید بدبخت، اس کا کردار یہاں ختم نہیں ہوا، ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس نے زبردستی اہل مدینہ سے بیعت لی، اس کی بیعت کیا تھی؟ تم بیعت کرو یزید پر، وہ تمہیں بیچے یا آزاد کر دے۔ مسلم بن عقبہ اس کا جو نمائندہ تھا، گورنر جس کو بنا کے بھیجا، ہر کسی سے یہی بیعت لیتا تھا۔ ایک عورت تھی، اس کے بچے سے بیعت لی، اس نے کہا میں بیعت کرتا ہوں اطاعت پر، نہ کہ گناہ پر، معصیت پر نہیں کرتا۔ مسلم بن عقبہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس بچے کی ماں نے قسم اٹھائی کہ اللہ مجھے طاقت دے، میں بدبخت مسلم بن عقبہ تیری لاش کو جلاؤں گا۔ اس نے قسم اٹھائی۔ پھر جب یہ چلا نا مکہ کی طرف، مدینہ کو تاراج کرنے کے بعد رستے میں یہ مر گیا۔ پھر حسین بن نمیر یہ یزید کا قریبی آدمی تھا، جس کو پھر اس کے بعد مسلم بن عقبہ کی جگہ اس کو حکومت دی گئی، اس کو گورنر دی گئی، اور یہ وہ بدبخت ہے جس نے غلاف کعبہ کو جلایا، اللہ کے گھر پہ پتھروں کی برسات کی، اور وہ جو سیل تھے نا، وہ مینڈے کے جو آیا تھا جنت سے، وہ بھی اسی نے جلائے تھے۔ اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی۔ صحابہ فرماتے ہم نے بیعت اس لیے توڑ دی، میں ڈر تھا کہ شرابی پہلے شراب پیتا تھا، یزید اللہ شراب پینے لگا، ماں بہن بیٹی سے زنا کرنے لگا، ہم نے اس گھر سے کئی پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، ہم نے اس کی بیعت توڑ دی۔ یہ جب مر گیا نا مسلم بن عقبہ، وہ عورت جس کا بچہ اس نے مارا تھا اس کی قبر پہ پہنچی، اس نے کہا میں اپنی قسم پوری کروں گی۔ اس کی قبر کو کھودا گیا، جب قبر کو کھودا، اس مسلم بن عقبہ جو تھا یزید کا نمائندہ، اس کی ناک کے اوپر اتنا بڑا اجتہا بیٹھا ہوا تھا، قبر کے اندر اجتہا اس کی ناک کے اوپر بیٹھا تھا۔ جب اس کو پاؤں سے نندا کیا گیا، ادھر بھی اس کو سانپ ڈس رہا تھا۔ اس لوگوں نے کہا بی بی چھوڑ دو، اللہ کے عذاب میں پہلے مبتلا ہے، دیکھو نبی کے مدینے سے ظلم کرنے والے پر اللہ کا عذاب پہلے مسلط ہے۔ بولتا نہیں، میں اپنے بیٹے کا بدلہ دوں گی، میں نے قسم اٹھائی ہے
اس نے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزو کی مولا میں نے قسم اٹھائی ہے مجھے طاقت ہے میں اس بدبخت کی لاش کو جلا سکوں۔ اس نے ڈنڈا لے کر سانپ کو لگایا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، پھر اس نے اس کو جلایا، قبر سے نکال کے جلایا۔ آپ نے اس نے قسم پوری کی، اللہ تعالیٰ نے زمانے کو بچایا، یہ وہ بدبخت ہے، قبر میں بھی میرا عذاب مل رہا ہے، قبر سے نکلنے کے بعد میرا عذاب۔ پھر مکہ پر حملہ ہوا، یہ یزید کا کردار ہے۔ اور آج مجھے مطلب کہنے میں حیرت بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے کہاں سے ٹولہ یزید کا پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یزید کی وکالت کرتے ہیں، کہتے ہیں یزید شہزادہ تھا، وہ امیر المومنین تھا، وہ جنتی تھا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میری بات سن، یزید کی وکالت نہ کر، حسین کی غلامی کر۔ یہ جو یزیدی ٹولہ ہے اللہ معاف کرے، یہ ایک وقت آئے گا اگر ان کی زبانوں کو گدیوں سے کھینچا نہ گیا یہ میرے حسین کو باقی کریں گے۔ ابھی ان کی زبان نہ پکڑی گئی، اور ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہیں 1400 سال بعد کسی کو حسین کا وضو ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ کہتے کربلا میں امام حسین کا وضو نہیں تھا، ارے وہ تو پاک تھے جو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تینوں وضو شک نظر ہوتا ہے؟ بھئی جو خون میں نہائے ہوئے ہیں پھر بھی تلاوت جاری ہے، جو وضو میں پڑا ہے۔ مگر بہرحال ایسے جو کوفی لوگ ہیں جو یزید کے پیروکار ہیں، اس کی وکالت کرنے والے ہیں، ان سے لڑنا جھگڑنا ہمارا کام نہیں۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہوئی ہے۔ اتنا ضرور کہیں جو یزید کی وکالت کرتا نظر آئے مجھے کو ٹھیک ہے، تیری مانی وہ جنتی امیر المومنین شہزادہ سارا کچھ ہے، میں حسین کا غلام ہوں، تو یزید کا وکیل آ میرے ساتھ ایک دعا کر، یہ قرآن ہے، اسے دونوں زامن بناتے ہیں، تو دعا کر، تو مرے تو تیری آخرت یزید کے ساتھ ہو، ہم دعا کرتے ہیں ہم مرے تو ہماری آخرت حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رکھ دو پانے کی لوڑ ہی کوئی، وہ جو ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، تو جو رکھنی ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین بھی جس میں مصطفیٰ کا حصہ، فاطمہ الزہرا بھی وجود مصطفیٰ کا، اور فرمایا علی منی وانا من کا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، میرا جسم جسموں کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ جو ہے۔ میرے نبی نے اپنا وجود قرار دیا ہے میں حسین سے۔ ان بڑی خاص گل کرنا قاضی ایاز پانی پتی، ان کی کتاب الشفا، کیا الشفا، آقا علیہ السلام کی عظمت پر مقام پر بہت بڑی کتاب ہے الشفا۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے، باب، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے مزار کے اندر، قبر انور کے اندر جو مٹی جس میں مصطفیٰ سے مس کر گئی، توجہ میری تو رہے، وہ مٹی جس میں مصطفیٰ کو قبر کے اندر چھو لیا، وہ اللہ کے عرش سے اعلیٰ مٹی کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ مٹی اللہ کے عرش سے اعلیٰ، وہ سدرۃ المنتہا سے اعلیٰ، وہ کوہ طور سے اعلیٰ، وہ جنت سے اعلیٰ، وہ کعبہ سے اعلیٰ، بیت المعمور سے اعلیٰ، کیا مٹی۔ نبی کے وجود کی بات نہیں ہے، جو مٹی جس میں مصطفیٰ سے لگ گئی، اللہ کا عرش بھی نیچے، یہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے، وہ مٹی کوہ طور سے بھی اعلیٰ، سدرہ سے بھی اعلیٰ، جنت سے بھی اعلیٰ، کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ، کیا بولو مٹی، جو جس میں مصطفیٰ کو چھو گئی اس مٹی کی برابری نہیں ہے۔ اس پر پھر السقام، صاحب السقام نے پورا ایک باب باندھا، فرماتے وہ مٹی اس لیے کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے، یہ جو جنت ہے نا، جنت یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، کوہ طور اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اللہ نے اپنی صفات کی تجلی ڈالی ہے، جنت اللہ کی صفات کا مظہر، کعبہ اللہ کی صفات کا مظہر، کوہ طور اللہ کی صفات کا مظہر،
ذات مصطفیٰ ایک ذات ایسی ہے جو اللہ کی صفات رات کی رات رب کائنات نے ثم دنا فتح اللہ وکانا کعبہ کو حسین کو ادنا پہ بٹھا کے اپنے مصطفیٰ کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے رنگ میں رگڑا. میں حبیب جا اب زمانے میں پلٹ جا کے اعلان کر من رآنی فقط لا الحق. جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اللہ کی صفات اور ذات دونوں کا مظہر ہے. اس لیے جو مٹی آپ سے مس کر گئی وہ کائنات کی ہر کسی اعلیٰ مٹی کا یہ مقام. اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے مٹی کی برابری کر کوئی نہیں سکتا. جس حسین کو نبی فرمائے الحسین منی وانا من الحسین، فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، تو مٹی کی برابری کر کوئی نہیں سکتا. حسین کی برابری کہاں سے؟ نبی کی بیٹی کی برابری کہاں سے کرو گے؟ علی کی برابری کہاں سے کرو گے؟ اس لیے فرمایا انا آتینا کل کوثر. ابھی ہم نے تجھے فاطمہ الزہرا بھی فرمایا. اور اللہ گواہ ہے میں آپ کے فضائل پر بات کروں تو میں ساری رات ہی لگا رہا ہوں. نہ تسی رجو نہ میں رجا، نہ تسی رجو نہ میں رجا. مگر مجھے انہوں نے دوستوں نے یہ جو ہمارا قمر بچہ ہے یہ سجاد قمر سجاد ہے، اس کی محبت بڑی ہے. اس نے مجھے موضوع ایسا دے دیا ہے، موضوع بڑا مشکل ہے، دمانا بڑا اوکھا ہے، مگر میں انشاءاللہ تعالی جتنا بھی ہو سکا آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو کربلا ہے نا، کربلا لوگ کہتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو نہیں جانا چاہیے تھا، یزید کی بادشاہ تھی مان لینا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. آقا حسین کا جانا اپنی ذات کے لیے تھا ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے تھا ہی نہیں. یزید سے جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، بس ایک ہی جھگڑا تھا، وہ کہتا تھا حسین اپنا ووٹ مجھے دے، تیرا ایک ووٹ مل جائے میری سلطنت بچتی ہے. حسین نے کہا علی کا بیٹا ہے، کٹ سکتا ہے باطل کو ووٹ نہیں دے سکتا. وہ کہتا تھا مصلی بھی تیرا، یہ منبر بھی تیرا، نہ میں مدینے کو چھیڑوں گا نہ مکہ کو چھیڑوں گا، تو لوگوں کو حج سے حج بھی کروا، ہاتھ بھی چما، گدی بھی تیری، مسجد بھی تیری، منبر بھی تیرا. یہ سمجھ لیں اگر فقط تسمیہ رولنے کا نام دین ہوتا، فقط مرید گننے کا نام دین ہوتا، اپنی گدیاں بچانے کا نام دین ہوتا، تو حسین سے بڑی گدی کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھی. نانا محمد مصطفیٰ کی گدی ہے، لاکھوں ہاتھ چومنے والے ہیں، 70,000 فرشتے صبح آئے، 70,000 شام آئے. مگر جب امت کو دیکھا یزید بدبخت ہے، سرکاری خزانے لوٹ رہا ہے، نمازیں موقوف کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، پھر آقا حسین نے اپنی گدی کا خیال نہیں کیا، اپنے منبر کا خیال نہیں کیا. علامہ نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، کربلا کو بسا دیا. اور جب مدینہ سے جا رہے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حسین کتنے دکھی ہوں گے. امام علی مقام امام حسین کی بیٹی ہے سغرا، کیا نام ہے نا، بی بی سغرا، وہ بیمار تھی. حسین تیرے حوصلے پہ قربان. ہماری بیٹی جوان نا آج بھی، ہمیں کہیں مرد پہ کہیں جانا پڑ جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے، ہم 2-4 ہمسایوں سے کہہ کے جاتے ہیں دھیان کرنا ساڑی 3 کار کر لی ہے. کسی کو بات چھوڑ کے جائیں گے کہ بیٹی ہے اور پتہ شام کو پلٹ آنا ہے. حسین تیرے حوصلے پہ قربان، تو دین کی خاطر شہزادی کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے. اور آقا حسین کو یقین ہے میں نے پلٹ کے بھی نہیں آنا. یہ جو شعر پڑھتے دھوکے سے کربل بلایا گیا، حسین سے وہ دھوکہ کر لے، ماں نے لال پیدا نہیں کیا. آقا حسین کو تو پیدا ہونے سے پہلے نانا کو خبر تھی. آقا حسین کو جب میرے آقا منہ چومتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، سجدوں کو طول دیتے تھے، حسین کو تب سے خبر تھی میں نے 56 برس کے بعد کربلا میں جا کے نانا کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. آقا حسین یقین کے راہ پر تھے، وہ یقین کے ساتھ نکلے مدینہ چھوڑ کے. مکہ مدینہ تو آقا حسین کو روکنے والے بڑے تھے، حسین نہ جاؤ، کوفی بڑے بے وفا ہیں.
وہ بڑے ظالم ہیں، آپ کے بابا سے سلوک اچھا نہیں کیا، فرمایا مجھے مت روکو، مجھے جانا پڑے گا حرمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ بچے، خدا کا نام رہ جائے۔ یقین کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے، یقین کریں مدینہ کی گلیاں بھی رو رہی تھی، یا جہاں 56 برس بچپن گزر گیا، نانا کی ڈولیاں لیتے، ماں کا مزار، پھر وہاں چومنے والوں کی کثرت، محبت کرنے والوں کی کثرت، مگر امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے، ان کا جو درد تھا، ان کا جو کیف تھا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر دین کے لیے نکلے، مکہ پہنچ گئے، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، میرے آقا حسین جا رہے تھے، لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، آپ کربلا جا رہے ہیں۔ اگر امام حسین نے کوئی ایسا جنگ کا ارادہ کرنا ہوتا، اعلان کر دیتے پورا مکہ ہی ساتھ جنگ کرتا، مگر نہیں، امام حسین تو اپنے اس انجام خیر کر خود چل کے جا رہے تھے جس کی نانا نے خوشخبریاں دی۔ آپ مکہ سے نکلے، امام مسلم کو پہلے بھیج دیا تھا، رستے میں خبر آ گئی کہ کوفی بے وفا نکلے ہیں، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، پھر حسین کے قدم رکے نہیں، کہا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ چلتے چلتے یہ جو صحرائے کربلا ہے نا، جب میرے آقا حسین سے مقام پہ پہنچے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عرض کی کرب و بلا، فرمایا یہی خیمہ زن ہو جائے، یہی وہ جگہ ہے جس کی مٹی میرے نانا نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ یہ کربلا بھی کرب و بلا، بلا بھی تکلیف ہے، کرب بھی تکلیف ہے، اس جگہ کا نام ہی کرب و بلا ہے۔ امام علی مقام امام حسین جب وہاں خیمہ زن ہو گئے، ابن زیاد، یہ جو یزید کا خاص ابن زیاد جو ہے نا، کہتے یزید کو جو ہے نا خبر ہی نہیں تھی، تو بدبخت جب ابن زیاد نے سر حسین بھیجا، اگر یزید کو تکلیف ہوتی تو ابن زیاد کا سر کروا دیتا کہ تم نے ایسا ظلم کیا، مگر وہ تو اردو سے نواز رہا ہے، پھر بھی تو یزید کی کتابیں لکھتا ہے اور یزید کو اپنا ماں باپ سمجھتا ہے، کیا ملے گا یزید سے؟ اس کتے کی قبر پہ تو کتے بھی پیشاب نہیں کرتے، جا حسین کا مزار دیکھ، اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام کرتے، کہاں حسین کہاں یزید؟ یزید کی تو نسل میں مجھے کوئی ایک چیز دکھا دے جو پیش کرنے والی ہو۔ حسین کا نانا نبیوں کا سردار، حسین کا بابا ولیوں کا سردار، حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، حسین خود نوجوانان جنت کے سردار، ارے ساری سرداریاں جس کے قدموں میں اسے حسین کہتے ہیں۔ میری گل سمجھے نہیں؟ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آل کا پانی بند کر دیا گیا، 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بند ہے، جانور بھی پیتے ہیں، گھوڑے بھی پیتے ہیں، پرند چرند پیتے ہیں، پانی نہیں مل رہا تو نبی کی آل اس نے خیال کیا میں پانی بند کروں گا تو حسین بیعت کر لے گا، مگر آقا حسین کو تو نانا نے بچپن سے زبان چسا چسا کے اسی دن کے لیے تو تیار کیا تھا کہ حسین جی بھر کے میری چسی زبان اپنے پاس رکھنا، جب وقت آئے گا تو پھر میری چسی زبان کی لاج بھی رکھ لے۔ یہ بہت کٹھن، آپ پانی بندے کی ضرورت ہے، پیاس سے بندہ تڑپتا ہے، مگر نبی کی آل نے وہ دن کتنی تکلیف سے گزارے ہوئے، آپ سوچ سکتے ہیں پانی کے بغیر۔ اور ملا کہتا جی وہ آقا حسین کا وضو نہیں تھا، اور بھائی 4 دن سے پانی بند ہے، اہل بیت نماز چھوڑ نہیں سکتے، شریعت کا حکم ہے پانی نہ لگے تیمم کر لو، بولو نا بھائی، آج ہمیں بھی یہ ہے کہ اگر نہیں پانی ملتا تیمم کرو، تو نبی کی آل نے نماز تو چھوڑی نہیں، نماز تو بڑی ہے، پانی نہیں تھا تو تیمم کیا، شریعت کا قاعدہ ایک ہے۔ پھر وہ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی پاکی کا اعلان اللہ قرآن میں کرے، تیرے شک نظر آئے میں تینوں وہ کیسی عجب بات کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ باتیں کر کے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا آقا حسین کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2-4 کتابیں پڑھ لو تاکہ سمجھ آ جائے مقام حسین کیا۔
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے سکینہ، کیا نام ہے؟ 5 سال کی عمر ہے۔ حضرت عباس علمدار یہ وہ وفا کا بیکر ہے، کائنات میں بڑی بڑی وفائیں کرنے والے ہوں گے مگر عباس جیسا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دعا ہے آپ کی والدہ جب مدینہ سے قافلہ جانے لگا نا، امام علی مقام نکلے مدینہ سے تو پیچھے سے آواز آئی، ام البنین آپ کی والدہ کا نام ہے، کہا قافلہ روک دو۔ حضرت عباس کو ساتھ لیا، ان کی بہن کو ساتھ لیا، نانا کی قبر انور پہ لے آئے۔ آپ نے کہا دروازہ بند کر دو، کہیں سے روشنی جو نہیں آ رہی۔ کہا نہیں ماں، اپنے سر سے چادر مبارک اتاری، کہا دیکھو ایک ہاتھ میں چادر پہ رکھو، ایک نانا کی قبر پہ رکھو، وعدہ کرو حسین کا ساتھ نہیں چھوڑو۔ عباس حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، ماں نے وعدہ لے کے بھیجا گیا۔ اور عباس علمدار کی وفا ایسی، کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین کی بیٹی ننھی سکینہ آپ کے خیمے میں آئی، عرض کی چچا عباس مجھ سے علی اصغر کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، ننھا معصوم بھائی ہے، پیاس سے تڑپتا ہے، آپ ہی ہیں جو پانی لا سکتے ہیں۔ کہا سکینہ میری جان بھی تیرے قدموں میں قربان، تو میری آقا زادی ہے، میرے آقا حسین کی بیٹی ہے، تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، اجازت لے دے میں پانی لیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ کہا میں حسین کی سکینہ ضامن بنتی ہوں، آپ جائیں، میں جانوں میرا بابا جانے۔ آپ نے بی بی کے قدموں میں ہاتھ رکھے، خود جو مشک تھی پانی والی مشک آپ کے بازو میں ڈالی۔ حضرت عباس علمدار جو نکلے خیموں سے، فرات کے کنارے پہنچے، کوفیوں کو کاٹ کے در پھینکا، پانی بھر لیا۔ پھر خیال آیا عباس چلو تم تو آئے کھڑے ہو پانی پہ، 2 گھونٹ حلق سے اتار لو، پانی کا چلو بھرا، جب منہ کے قریب کیا، کہا عباس یہ کیسی وفا ہے، حسین کی سکینہ پیاسی رہے تو پانی پی لے، وفا نے پانی گرا دیا۔ حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کی لگام کھول دی، چل تو بے زبان ہے تو پی لے۔ اللہ کی قسم اس گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کیا، وہ سر ہلا رہا تھا اور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا عباس حسین کی سکینہ پیاسی رہے، میں کیسے پی لوں، میں بھی غلام ہوں، میں بھی نہیں پیوں گا۔ گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑا خیمے کے سر پر دوڑایا، یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس علمدار پانی کی مشک لے کر آ رہے ہیں، کہا اس کو روک لو، اگر خیموں تک عباس پانی لے گئے پھر قیامت تک یہ جنگ ختم نہیں ہو، اگر عباس پانی لے کے پہنچ گئے پھر اس جنگ کو روکا نہیں جا سکتا۔ یزیدی ٹوٹ پڑے، آپ کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے دوسرے بازو میں مشک ڈالا، دوسرا بازو بھی کٹا، مگر عباس کی رفتار میں کمی نہیں آئی، منہ میں مشکلہ ڈال دیا کہ میں کسی طرح خیموں تک پہنچ جاؤں۔ یزیدی نے سے آواز آئی تیروں کی بچھاڑ کر دو، یک بار میں کئی تیر نکلے، آپ کے چہرے میں گڑ گئے، پانی والی میں مشک تھی اس میں گڑ گئے، پانی سارا بہ گیا۔ کہا یا حسین، امام علی مقام امام حسین آگے بڑھے، ایک لمحے پڑھتے عباس علمدار گھوڑے سے نیچے گر پڑے، ایک لمحے پر رک گئے۔ اللہ کی قسم انسان جب بلندی سے گرتا ہے نا وہ فوراً اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے منہ پہ چوٹ نہ آ جائے، اور عباس کا تو سہارا بھی کوئی نہیں رہا، دونوں بازو کٹ چکے ہیں، منہ کے بل گرے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے داغ تھاما، سر جولی میں رکھا، عباس ذرا آنکھیں تو کھولو۔ حسین آنکھیں کیسے کھولوں، آنکھوں میں تیر گڑے ہیں، تیر کھینچے باہر نکالے۔ کہا عباس بھائی اب تو آنکھیں کھول دو۔ کہا حسین آنکھیں تو کھولتا ہوں، پہلے یہ بتا تیری بیٹی سکینہ تو آس پاس نہیں کھڑی، میں شرمندہ ہوں، تیری بیٹی سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اس کے سامنے آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ کہا سکینہ نہیں ہے، آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھلی، خون میں نہائی، آنکھیں چار ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین فرماتے عباس ایک بار مجھے بھائی کہہ دو، ساری زندگی میں تمہارے منہ سے سننے کے لیے تڑپتا رہا، ہمیشہ تو نے مجھے آقا ہی کہا ہے، ابھی آخری وقت ہے، ابھی تو مجھے بھائی کہہ دو۔ کہا حسین مجھے معاف کرنا،
میں تجھے بھائی نہیں کہہ سکتا، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے۔ کیوں کہ تیری ماں فاطمہ تو زہرا ہے، میری ماں فاطمہ نہیں ہے، باپ دونوں کا ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، میں تیری برابری نہیں کر سکتا، میں مر رہا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، تو تیرا غلام بن کے جا رہا ہوں، تو میرا آقا ہے، میں تیرا مملوک۔ یہ ہے عباس کی وفا۔ میری مقام امام حسین اسلام کے رفقا ایک ایک کر کے حسین میں شہید ہوتے رہے۔ حضرت علی پر اتنی بات درخواست کرتے ہیں، ابا جان مجھے اجازت دیں، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام قاسم، امام حسن اسلام کے بیٹے، کتنی بار کہا چچا مجھے اجازت دے دیں۔ قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے اجازت دے؟ آخر امام قاسم علیہ السلام کو ایک زمانے میں حضرت حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ باندھا تھا بازو پر، کہا تھا بیٹے یہ تعویذ باندھ رہا ہوں، جب زندگی مشکل وقت آئے اسے کھول کے پڑھ لینا۔ انہوں نے خیال کیا حضرت امام قاسم نے کہ اس سے بڑھ کر مشکل وقت اور کیا آئے گا، وہ تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا اے حسین جب کربلا کا میدان سجے میرے قاسم کو اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دے۔ وہ لے کے گئے کہ یہ میرے ابا جان کا خط ہے، تو امام علی مقام امام حسین نے اجازت دے دی۔ کہتے حضرت امام قاسم اتنے جوان تھے، جب شہید ہوئے نا آپ کا جو لاشا تھا امام حسین چھا کے لا رہے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پہ گھسڑتے ہوئے آ رہے تھے، اتنے جوان تھے، لاشا کھایا نہیں جا رہا۔ پھر حضرت امام علی اکبر امام حسین کے جوان بیٹے، ان کو اجازت کئی بار مانگی، پھر اجازت ملی، ان کے سینے میں بچی کا پھیل لگا، ان کا یا بتا ابا جان مجھے تھامی۔ امام علی امام حسین اسلام جب اپنے بیٹے علی اکبر کا لاشا لینے کے لیے گئے، 56 برس عمر ہے، کتنی 56 برس، جسم کے سارے بال کالے سیاہ تھے، بیٹے کا جوان لاشا لے کر خیموں تک پہنچے، سارے بال سفید ہوئے۔ کسی نے کہا یہ بوڑھا بزرگ کون آ گیا ہے؟ میں تمہارا بابا حسین ہوں، مجھے علی اکبر کے غم نے بوڑھا کر دیا ہے، حسین بوڑھا ہو گیا، لمحوں میں بوڑھا ہو گیا میرا ماں۔ صبح نماز فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی، آقا حسین کا ایک جو سہارا تھا کٹتا چلا گیا، دوپہر کا وقت آیا، حسین تنہا رہ گئے، اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا، اپنے بیٹے امام زین العابدین کو گود میں لیا اور حضرت بی بی زینب کے پاس تشریف لے گئے۔ کہتے زینب اب تو ہی علی کا بیٹا ہے، تو ہی علی کی بیٹی ہے، نانا سے وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، دیکھ میرے زین العابدین کو نانا کے حرم تک لے جانا، اسی سے میری نسل چلنی ہے، اور میری سکینہ میرے سینے سے لگے بغیر سوتی نہیں ہے، اس کا خیال کرنا۔ امام علی امام حسین جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگے نا، ایک لمحے کو میرے حسین ڈولے، یار بندہ ڈول جاتا ہے۔ کل تک جب میرے آقا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے، رکاب کے نیچے امام قاسم کا ہاتھ ہوتا، حضرت عباس کندھا پیش کرتے، حضرت علی پر پکڑ کے اوپر بٹھاتے۔ آج حسین کی نہ کوئی رکاب پہ پاؤں رکھنے والا نیچے ہاتھ ہے، نہ کوئی غلام تھامنے والا ہے، نہ کندھا پیش کرنے والا ہے۔ امام حسین کی ننھی سکینہ دور خیمے میں بیٹھی ہے، باپ کی آئی ننھے ہاتھ رکاب کے نیچے کے بابا میں بیٹی ہوں، اور اللہ کی قسم یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کو سنبھالتی ہیں، سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تیاں ساتھ نہیں چھڑتی، یہ پھر بھی آ جاتی ہیں والدین کے لیے۔ امام علی مقام امام حسین اسلام گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو چابک دی، کہا چل زنجنا، وقت ہوتا ہے نانا سے وعدہ وفا کرنے کا۔ گھوڑا نہیں چلا، پھر چابک دی، گھوڑا نہیں چلا، پھر آپ نے اڑی ماری، گھوڑا نہیں چلا۔ امام علی مقام امام حسین نیچے اترے، ماجرا کیا ہے؟ جو نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں، امام حسین کی ننھی سکینہ گھوڑی کی ٹانگ کو چمڑ کے کھڑی ہے اور رو رہی ہے، کہتی ہے ذوالجنا میرے بابا حسین کو اس طرف نہ لے کے جا، تو جس کو لے کے جاتا ہے واپس کوئی نہیں آتا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس میرے بابا حسین کے کندھوں پہ آیا ہے، اور میں سکینہ کے کندھے بڑے نازک ہیں، میں پاپا کا لاشا نہیں اٹھا سکتی،
میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی، میں پیاسی رہتا ہوں گی، مگر میرے بابا حسین کو نہ لے کے جائے۔ بیٹی کو پیار کیا، سینے سے لگایا، خیموں میں لے کے گئے، حضرت بی بی زینب نے سپرد کیا، پھر میرے آقا حسین کربلا میں گئے، کئی کوفیوں کو واسطے جہنم دیا۔ ادھر کسی نے اللہ اکبر کہہ کر اذان کہہ دی، آپ کی تلوار رکھی، اذان سنی نا تو تلوار ان کے گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ بس یہی وہ ایک لمحہ ہے، اگر تیرے امام کی تلوار کربلا میں اللہ کی اذان سے رک سکتی ہے، آج اللہ کی اذان سن کے تیرا کاروبار کیوں نہیں رکتا؟ تیری بیٹی کی سر پہ چادر کیوں نہیں آتی؟ تیرا موبائل بند کیوں نہیں ہوتا؟ تیرا ٹی وی کیوں نہیں بند ہوتا؟ تیری تاش کے پتے کیوں نہیں رکتے؟ تیری دنیا داری کیوں نہیں رکتی؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے؟ جس حسین کو مانتا ہے اس نے کربلا میں اللہ کی اذان کی احیا کی ہے، تو بھی امام علی مقام امام حسین نے اس لمحے ایک ایسی نماز پڑھی اور کربلا سے کچھ نہیں بچا، اللہ قسم حسین کا گلشن اجڑ گیا۔ ایک نماز بچانے کے لیے سر سجدے میں ہے، شمر کا خنجر چلتا ہے، خون بھی بہ رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے۔ آقا حسین کی جو نماز ہے وہ آخری نماز سر سجدے میں خنجر چلتا رہا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تسبیح مکمل ہوتی رہی۔ ادھر سر حسین کچا، ادھر آقا حسین نے دعا مانگی، مولا اگر میری اور میری آل کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو بدلے میں نانے کی امت کو بخش مانگی، بھی تو تیری بخشش مانگی۔ ادھر سر حسین کٹا، میدان کربلا میں اندھیرا چھا گیا، دوپہر کا وقت تھا، سورج نے منہ چھپا دیا، وہ بھی کہہ رہا ہوگا مسلمانوں تف ہے تمہارا کلمہ پڑھنے پر، جس نبی نے تمہیں سب کچھ دیا اسی کا وہ سمجھا دیا۔ فلسطین میں اس پتھر کو اٹھایا جاتا، نیچے سے خون بہتا، ساری کائنات غم حسین میں رو رہی۔ کون کہتا ہے غم حسین میں رونا شیعوں کا کام ہے؟ ارے یہ شیعیت نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ میرے آقا خود غم حسین میں روئے، میں نے بچپن کا واقعہ بیان کیا، میرے آقا روتے رہے، آج بھی جب غم حسین میں میرے مصطفیٰ ادھر سر حسین کٹا، مکہ میں حضرت عبداللہ اپنے پاس فرماتے دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب دیکھی، آقا میری خواب میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر گرد آلود تھا، چشمان مقدس نم تھی، آقا رو رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بال بکھرے ہوئے ہیں، ریت میں الجھے ہوئے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میری امت نے میرے حسین کو ذبح کر دیا ہے، میرے آقا حسین میں رو رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ میں حسین میں رویا۔ ادھر مدینہ میں حضرت سلمہ بیان فرماتی ہیں، میں ام سلمہ کے پاس گئی، دوپہر کا وقت تھا، میں نے دیکھا رو رہی تھی، میں نے کہا کائنات کی ماں رو کیوں رہی ہے؟ میں ابھی آقا خان میں تشریف لائے تھے، یہ داڑھی مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر گرد آلود تھا، آقا کی چشمان مقدس نم تھی، آقا رو رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، میری امت نے میرے حسین کو ذبح کر دیا۔ فرماتی میں نے وہ مٹی دیکھی جو آقا نے مجھے عطا کی تھی، وہ مٹی خون میں بدل گئی۔ میرے آقا نے مکہ اور مدینہ میں خود خبر دی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کاٹ دیا گیا۔ میں نے ابھی عید گزاری آپ ساتھ میں، عید الاضحیٰ گزر رہی ہے، عید بڑی گزری ہے نا، قربانی کے جانور لیے تھے، بولو مسلمانوں، قربانی کے جانور لیے ہیں۔ مولوی صاحب کے پاس گئے ہیں، وہ کہتا دیکھو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کو چارہ کھلانا، چھری پھیرنے سے پہلے پانی بھی پلانا، چھری تیز کرنا، کھلی چھری نہ ہو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس کو ٹھنڈا ہونے دینا، کھال جلدی نہ اتارنا، پہلے اس کو ٹھنڈا ہونے نہیں دینا، اچھا گردن جدا نہ کرنا، ساتھ لٹکی رہے گردن بعد میں کاٹنا۔ یار اتنا حق تو ایک جانور کا بھی ہے، کہ نبی کے بچوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا پانی ہی پلا لیا ہوتا، نبی کے بچوں کو کاٹنا ہی تھا،
الگ الگ کر لیا ہوتا، ایک دوسرے کے سامنے کرتے رہے، ماؤں کے سامنے جگر گوشی کرتے رہے. چلو تم نے شہید کر دیا، اب تو بدبختوں بس کر دو. بدبختوں نے جسم الگ کیے، در الگ، سر الگ، ابھی بھی تمہارے اندر کا قہر ختم نہیں ہوا. جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جسم کچل دیے گئے. حسین کا پاکیزہ جسم جسے میرا نبی گرنے نہیں دیتے تھے، اوپر سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. چلو آپ ہی بس کر دو. سر نیزوں پہ چڑھا دیا، سر نیزوں پہ چڑھے. تصور تو کریں آقا حسین کی مظلومیت. اور میں نے کیسی روایت میں پڑھی، ایک نیزہ ایسا تھا جس کی انی سر کو چیر کے باہر نکل گئی تھی. نیزہ پڑا تھا، سر چھوٹا تھا. حسین کے ننھے علی اصغر کا سر نیزوں پہ چڑھ گئے. شہزادیوں کو خیموں کو آگ لگا دی گئی. نبی کی بیٹیاں اپنے چادروں میں لپٹ کے ایک جگہ پہ جمع ہو گئیں. ایک شہزادی کو گنا گیا. جب یا سکینہ کہا، حسین کی بیٹی سکینہ کہیں کھو گئی. کوئی جلے بانسوں میں دیکھتا ہے، وہ خیموں میں کوٹینوں میں، مگر شہزادی کہیں نہیں ملتی. تھک ہار کے بیٹھ گئے. بی بی زینب رو پڑی، کہتی حسین مجھے معاف کرنا، تیرے سینے پہ لیٹنے والی تیری شہزادی سکینہ کہیں کھو گئی ہے. پتہ نہیں شہزادی کس حال میں ہو، جل کے مر گئی ہے. چلو اس کی میت تو مل جاتی، مگر باپ کا کوشش کی. ننھی شہزادی کہیں نہیں ملی. صحرائے کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے تھے. ایک لاشا تھوڑا ابھرا نظر آیا. خیال کیا شاید جانور نوچ کے کھا رہے ہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا برچھی لے کے آگے بڑھی. قریب پہنچی تو چھچک کے رک گئی. کوئی جانور نہیں تھا. حسین کی ننھی سکینہ اپنے پاپا کے گلے سے لگ کے رو رہی تھی. کہتی تھی پاپا آپ نے تو کہا تھا کلمہ پڑھنے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والے. بابا میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی، میں پیاسی رہوں گی. آپ اٹھیں، خیموں تک آ جائیں. آپ کے گلے سے لگے بغیر بابا مجھے نیند نہیں آتی. آج مجھے لوری دینے والا کوئی نہیں، آج ہمارا پہرے دار کوئی نہیں. ڈر لگتا ہے پہرے پہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ رات اہل کربلا پر بڑی کٹھن رات، جنہوں نے ساری کائنات کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھی. آج وہ نبی کی بیٹیاں کربلا کے صحرا میں بیٹھی ہیں. کوئی ایک مسلمان، کوئی ایک کلمہ کو گھر سے باہر نہیں آیا کہ میں نبی کی بیٹیوں کا حال پوچھوں. یار یہ دور پر فتن ہے نا، فتنوں کا دور ہے. اچھا دور نہیں ہے یہ، فتنے فتنے ہیں. مگر آج بھی اگر رات کو سفر پہ ہو نا، آپ کی ماں بہن بیٹی ساتھ ہو، رستے میں گاڑی موٹر سائیکل خراب ہو جائے، آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو، کوئی پتھر سے پتھر جلدی قریب سے گزرے گا، وہ کھڑا ہو کے پوچھے گا بھائی جان زنانہ ساتھ ہے میں مدد کروں. کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، رات کا وقت ہے میں آپ کی مدد کروں. آج بھی مسلمان ہو مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یا نبی کی بیٹی کو اتنا بھی حق نہیں ہے؟ جنگل بیابان شہزادیاں بیٹھی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ساری شہزادیوں کو جمع فرمایا اور مان لگی میری بیٹیوں تھوڑی دیر آنکھ لگا لو کہ کل کا دن اس سے بھی کٹھن آنے والا ہے. کل کا دن اس سے بھی مشکل آئے گا. میرے بھائی حسین نے مجھے بتا رکھا ہے ہمیں ابھی قیدی بنایا جائے گا، کربلا سے شام کوفہ دمشق کے بازاروں میں لے جایا جائے گا. تھوڑی دیر آرام کر لو. کیوں کہ کل کا دن مشکل سفر شروع ہونے والا ہے. کیا ہوا؟ آج پہرے پہ میرا حسین نہ رہا، میرا بھائی عباس نہ رہا، علی ابن قاسم نہ رہے. آج میں زینب تمہارے پہرے پہ بیٹھ. آپ بیٹھ گئی. دور گھڑ سوار شہزادیوں کے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے ایسے، اور فاصلہ تھوڑا تھوڑا کم کر رہا ہے، قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت نبی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر پڑی نا گھڑ سوار پر، اس کے چہرے پہ نقاب تھا، منہ مدینے طرف کیا کہ نانا ہم نے سب کچھ تو تیرے دین میں قربان کر دیا ہے، ہمارے پاس عزت کے سوا بچا ہی کیا ہے. میں اور آزاد ہوں،
میرا مرض سے کیا مقابلہ نانا، 70,000 فرشتے تیرے دروازے پہ صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، آج تیری بیٹیاں بے یاروں مددگار بیٹھی ہے، کوئی فرشتہ ہی آ جاتا ہماری رکھوالی کے لیے۔ مولا تیرے نبی کی بیٹیاں ہیں، ہماری عزت کی رکھوالی کرنا۔ اس گھوڑے والے نے گھوڑا قریب کیا تو حضرت بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے دور سے آواز دی، اے گھوڑے والے ٹھہر جا، آگے مت آنا، اگر دنیا لوٹنے کے لیے آیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نے سب کو رائے خدا لوٹا دیا ہے۔ نبی کی پردے دار بیٹیاں ہیں، ہم اس ماں فاطمہ الزہرا کی شہزادیاں ہیں جن کی حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ موت کا فرشتہ ہماری ماں کی اجازت کے بغیر دہلیز مصطفیٰ پار نہیں کر سکتا۔ ہم اس ماں کی بیٹیاں ہیں جن کے لیے حشر کو اعلان کرے گا، یا اہل المعشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمرت فاطمہ بنت محمد۔ اہل حشر آنکھیں بند کر لو، اے میرے ولیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، بند کرو نظریں، نیچے جھکو کہ حسین کی ماں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا جنت میں جائے۔ سر جھکانے کے بعد 70,000 حوروں کے جرم میں جسے جنت میں لے جایا جائے گا، اس ماں کی بیٹیاں ہیں۔ رک جا، تو آج پلٹ جا، میرا وعدہ رہا، میں آج کی رات کے بدلے میں نانا سے جنت لے کے دوں گی۔ وہ گھوڑے والا تھوڑا اور قریب ہوا، کہا دیکھ میری بات سن، میرا نام زینب ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ الزہرا کی لاڈلی ہوں، نبی کی نواسی ہوں، حسین کی بہن ہوں، جو قول کروں گی پورا کروں گی، واپس پلٹ جا، ہمیں تنگ نہ کر، میرا وعدہ رہا، میرا نانا جو جامع کوثر مجھے دے گا تجھے پلا، ہمیں تنگ نہ کر، قریب مت آنا، یہ پردے دار ہیں۔ اس گھوڑے والے نے چہرے سے نقاب اتارا، کہا بیٹی زینب میں کو غیر نہیں، تیرا بابا علی شیر خدا خود چل کر میری روح مجسم کے ساتھ نجف اشرف سے بیٹی تیرے پہرے کے لیے میں خود آیا ہوں۔ جس بیٹی کا باپ سر پر ہو وہ یزیدی چار طرف ہاتھ لگا دے، علی کاٹ کے نہ رکھ دے۔ وہ کچھٹ رات 10 دنوں کی رات گزری، جب صبح ہوئی کا منظر تھا، بے گوروں کو خنداشے، نہ کو جنازہ پڑھنے والا، نہ کو کفن پہنانے والا، نیزوں پہ سر ہیں، آگے آگے سر حسین والا نیزہ ہے، پیچھے باقی سر ہیں، نبی کی شہزادی اونٹوں پہ سوار کیا گیا، امام زین العابدین کو زنجیریں ڈالی گئی، اور یہ قافلہ چلا۔ پہلا پڑاؤ ان کا کوفہ میں تھا۔ کوفہ کربلا کے قریب دل شہر تھا، اور یہ ابن زیاد کا تخت یہاں تھا۔ اس نے کہا انہیں باہر بٹھا دو، رات آدھی گزرنے پھر شہر سے نکالیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جن کے اجالے میں لوگ بغاوت نہ کر دیں، کیونکہ ادھر کوفہ میں خبر تھی کہ یہ جو کربلا کے لوگ ہیں یہ نبی کی آل قریب تھا۔ دمشق والوں کو تو پتہ نہیں، وہ تو بہت دور شہر ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے۔ تو جب شام کا وقت ہوا نا، ایک بوڑھی سی خاتون، اس نے چھاتی میں 2-4 روٹیاں رکھی ہوئی تھی، تو ساتھ تھوڑی کھجوریں تھیں، وہ چھپتی چھپاتی بی بی زینب کی بارگاہ میں پہنچی، سلام علیہ، کہتی بی بی یہ میرے بچوں کے لیے روٹی لے کر آئی ہوں، یہ کچھ کھجوریں ہیں اپنے بچوں کو دے دو۔ کہا بی بی جانتی ہوں کون ہے، کیوں لے کے آئی ہو؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کوئی غریب الوطن قیدی ہیں، مسافر ہیں، بی بی یہ صدقہ ہے، صدقے کی روٹی لے کے آئی۔ بی بی زینب رو پڑی، رو پڑی، منہ مدینے کی طرف دیکھا، نانا دیکھ آج تیری شہزادیوں کو لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ بی بی ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم مر سکتی ہیں، رام نہیں کھا سکتی، اللہ تیرا بھلا کرے اٹھا کے لے جا، صدقے کی روٹی ہم نہیں کھا سکتے، ہم بھوکے مر جائیں گے مگر صدقہ نہیں کھا سکتے۔ نبی کی شہزادیاں کوفہ سے جب یہ قافلہ چلا، پھر کئی منزلیں رستے میں آئی، ایک مقام ایسا آیا کہ یزیدی لشکر کا پانی ختم ہو گیا، انہوں نے خیمے لگا دیے، پانی کی تلاش میں چلے گئے، نبی کی شہزادیوں کو دور میں بٹھا دیا گیا۔ امام حسین کی ننھی سکینہ، دور ایک درخت تھا چھوٹا سا جھاڑی، وہ آگ کا پودا نہیں ہوتا، آگ کا سمجھتے نا، تو چھوٹی جھاڑی تھی، تو گرمی بہت ہی شدید، تو ننھی سکینہ آنکھ بچا کے نا اس جھاڑی کے نیچے جا کے ریت کا چھوٹا سا تکیہ بنایا، تھکی ماندی حسین کی بیٹی ادھر سر رکھا سو گئی۔
آنکھ لگ گئی، یزیدی لشکر نے پانی لے لیا، قافلہ آگے چل پڑا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا حسین کے سینے پہ لیٹنے والی سکینہ جنگل میں اکیلی رہ گئی۔ وہ اپنے پودے کے نیچے حسین کے سینے پہ لیٹنے والی سکینہ، حسین کی لاڈلی بیٹی، کائنات کی شہزادی، وہ جنگل میں سوئی رہ گئی۔ قافلہ چل پڑا، بہت دور آگے نہیں گیا تھا، جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیچے گر کے زمین میں گڑ گیا۔ یزیدیوں نے بڑی کوشش کی مگر وہ نیزہ ہلتا ہی نہیں، چلتا ہی نہیں، بڑے پریشان ہوئے، ماجرا کیا ہے؟ عرض کی امام زین العابدین عرض کی کہ حضور یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ فرمایا قافلہ روک دو، مجھے میری پھپھو زینب کے پاس لے چلو۔ پھر پیچھے لے جایا گیا، پھپھو ذرا کجاموں میں شہزادیوں کی گنتی کریں، لگتا ہے بابا حسین کی کوئی شہزادی بچھڑ گئی ہے۔ بابا نے آگے جانے سے انکار کر دیا، بابا کا سر رک گیا ہے، ذرا کجامے گنے، کوئی شہزادی نہ بچھڑ گئی ہو۔ ساری شہزادیوں کو گنا گیا تو حسین کی ننھی سکینہ نے گری، کوہرام مچ گیا، پیچھے بھاگے، چلتے چلتے پیچھے شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا جہاں پڑاؤ کیا تھا۔ یا سکینہ کی آوازیں ہیں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا ایک جگہ پہ پردہ پوش خاتون بیٹھی ہے اور اس نے اپنی گود میں ننھی سکینہ کو اٹھا رکھا ہے اور ننھی سکینہ داستان کربلا سنا رہی ہے۔ انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا، میرے بابا کو یوں شہید کیا، میرے بھائیوں کو یوں شہید کیا، وہ اپنی داستان غم سنا رہی ہیں۔ یہ بوڑھی پردہ پوش خاتون سن بھی رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ پہنچ گئی، بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نہ آتی ہماری بچی کو جانور کھا جاتے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو ہے کون اس گھڑی رات میں اندھیرے میں ہماری بچی کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہے؟ انہوں نے چہرے سے نقاب اتارا، کہا زینب غور سے دیکھ، تیری ماں فاطمہ الزہرا، حسین کی بیٹی کا تڑپنا دیکھا نہ گیا، حسین کی روح کا درد دیکھا نہ گیا، مجھے مدینہ سے چل کے حسین کی بیٹی کی آنا، شہزادی کو سپرد کیا۔ پھر یہ قافلہ چلتے چلتے حلب پہنچ گیا اور حلب سے پھر یہ دمشق پہنچا۔ ہر جگہ پہ میں نے کہا ایک الگ داستان ہے۔ جب یہ دمشق پہنچا نا تو پورے شہر کو سجایا گیا تھا جنڈیوں کے ذریعے، شادیانے بجتے تھے، باجے بجائے جاتے تھے، لوگوں کو یہی کہا پتا تھا کہ جو باغی ہیں ان کے سر کاٹ کے لائے جا رہے ہیں، بس یہ نہیں پتا تھا۔ جنہیں باغی کہا جا رہا ہے یہ کائنات کے سردار ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں یہ پردوں میں لپٹی وہی زینب ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کی کوفہ کی عورتیں صفوں میں کھڑی ہوئی۔ یہ جب کوفہ یہ دمشق کے بازار میں شام داخل ہوا قافلہ، نہ آسمان پھٹا نہ زمین چری، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہیں۔ نبی کی شہزادیاں دربار جدید کے سامنے پہنچی، ایسے دیوان پر میزیں رکھ دی گئے سروں والے، نبی کی شہزادیوں کو بازار میں بٹھا دیا۔ اس کا نام ہے سوق حمدیہ، آج بھی موجود ہے، بازار حمدیہ بھی کہتے ہیں، زیارت گاہ ہے۔ شہزادی جنرل بٹھائی گئی، نبی کی بیٹیاں بیٹھ گئی، کسی بوڑھی سی خاتون نے جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بالکل بند تھیں، اپنے گھر سے کچھ کھجوریں، کچھ چادر، کچھ پانی لے کے آ گئی، کہتی بی بی یہ تیرے بچوں کے لیے لائی ہوں۔ بی بی صدقہ تو نہیں لے کے آئی؟ وہ پیچھے صدقے والی بات ہوتی ہے نا، کہا بی بی اگر صدقہ لے کے آئی ہو لے جاؤ، ہم حرام نہیں کھاتے، ہم مالے نبی ہیں، بھوک سے مر سکتے کا نہیں بی بی، صدقہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی طرف سے عطیہ تحفہ لے کے آئی ہوں۔ کہا ہمیں جانتی ہو، ہم یزید کے مجرم ہیں، قیدی ہیں، بدلے میں تیری جان لے لے گا۔ مجھے جان کی پرواہ نہیں، مجھے جان کی پرواہ ہی نہیں ہے، لیتا ہے تو لے لے۔ کہا بی بی جانتی نہیں ہو تو کیوں پانی پلا رہی ہو، کیوں کھجوریں کھلا رہی ہو؟ بولا بی بی میں دمشق کی رہنے والی نہیں ہوں، نہ میں کوفی ہوں، میں مدینہ سے آئی ہوں، میں یہاں کی نہیں ہوں۔ ایک زمانہ تھا میں مدینہ میں رہتی تھی، میرا باپ یہودی تھا، نبی آخر الزمان کے ہاتھ میں کلمہ پڑا تھا میرے باپ نے،
جب کلمہ پڑھا تو مجھے بھی دولت ایمان مل گئی تھا. میں چھوٹی بچی تھی, میں نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں آتی جاتی تھی, ان کے برتن مانجتی تھی, سودا صرف لا کے دیتی تھی, میں ان کی خدمت کرتی رہی. اسی گھر میں پلتے پلتے میں جوان ہو گئی. میرے والدین نے پھر میری شادی دمشق میں طے کر دی. جب میری شادی طے ہو گئی تو میں اپنی مالکن فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں نے کہا مالکن میں جا رہی ہوں مدینہ چھوڑ کے, دمشق میں نے بڑی خدمت کی ہے آپ کی, مالکن مجھے کچھ ایسا عطا کر دیں میں مرتے دم تک آپ کو بلا نہ پاؤں. کہتی بی بی میری مالکن فاطمہ الزہرا نے جب مجھے مدینہ سے الوداع کیا تھا مجھے وصیت کی تھی کہ تو دمشق میں جا رہی ہے, دمشق کے بازاروں میں کبھی کہتی مل جائے تو میں پانی پی, دھیان رکھنا کبھی کہتی لوگ آئیں گے, لٹے پٹے لوگ آئیں گے, ان کے سر میں چادریں رکھنا, اچھا سلوک کرنا. بی بی عمر گزر گئی, میں تو انتظار میں رہی, آج کہتی آ گئے, میں نے پانی اس لیے پلایا میری مالکن کا حکم تھا, ان کی وصیت تھی. اللہ تیرا بھلا کرے, ماں اس پانی کے بدلے میں ہم سے کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا بی بی آپ کیا دے سکتی ہو, آپ خود قید میں ہو, بچوں کے ساتھ میزوں پر ہیں. فرمایا ہم اس حال میں دعا کر دیں, اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے, تیری کوئی دعا ہو ہم سے دعا منگوا لو. اس نے کہا اچھا بی بی میری ایک ہی دعا ہے, میں جب مدینہ میں رہتی تھی فاطمہ الزہرا کے گھر میں اس کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے, ایک کا نام حسن تھا, ایک کا نام حسین تھا. بی بی میں ان بچوں کو لوریاں دی ہیں, وہ بڑے خوبصورت شہزادے تھے. اس کی ایک بیٹی تھی زینب جو مجھے ماں کہتی تھی. بی بی میں نے لوریاں دی ہیں, اپنی گود میں پالا ہے. عمر گزر گئی, میں مدینہ چھوڑ کے یہاں بس گئی, واپس جا نہیں سکی. بی بی مجھے میرے بچے بڑے یاد آتے ہیں. اب تو چھوٹے تھے, اب جوان ہو چکے ہوں گے, بڑے ہو چکے ہوں گے. بی بی اگر اللہ تیری دعا قبول کرتا ہے اپنے مولا سے دعا مانگ. میں مرنے سے پہلے ایک بار اپنی زینب سے ملوں, اپنے حسین سے ملوں, میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں. بی بی جاؤ, اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے. وہ نیزے پہ جو سر ہے وہ تیرے حسین کا ہے. چہرے سے نقاب نیچے گرایا, میں مجھے غور سے دیکھ, یہ کہتی تیری وہی زینب ہے. مجھے غور سے دیکھو, یہ کہتی تیری وہی زینب ہے. اس کی چیخ نکلتی, کہتی مجھے کیا خبر تھی, مالکن نے زندگی بھر کی محبتوں کا صلہ مجھے یہ ملا. میں زندگی بھر جب کہتی کا انتظار کرتی رہی, مجھے کیا خبر تھی وہ میرے ہی لال ہو گئے, وہ میرے ہی بچے ہو گئے. مولا تو نے ملایا تو کس حال میں. اس نے اپنا سر بی بی زینب کے قدموں میں رکھا اور حسین کے شہید میں کوشید کا اضافہ ہوا. اس سے غم برداشت نہیں ہو سکا. یہ قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا, وہ بدبخت دنیا کا کتا کافر لعین لب حسین پہ چھڑی مارتا ہے, کہتا ہے انہی لبوں سے تو میری بیعت نہیں کرتا تھا. ایک صحابہ رسول کرنے کا بدبخت ان لبوں کو چھڑی نہ مار. ہم نے لبوں پہ لب مصطفیٰ لگے, نبی کی بوسہ کا ہے, نبی کی بوسہ کا ہے, نہ مار. اس نے کہا اس کو قتل کر دو. اس صحابہ رسول کو قتل کر دیا گیا. شہزادیاں ایسے کھڑی تھی, ایک ننھی شہزادی ہے, اس نے اپنا چہرہ یوں چھپایا ہوا ایسا, اس کی نظر اسی پر پڑی. کہتا یہ جو بچی ہے چھوٹی, یہ مجھ سے منہ کیوں چھپا رہی ہے, ہاتھ پیچھے کرو, میرے ساتھ بات کرے. سیدنا امام زین العابدین نے بولے بدبخت یہ حسین کی سکینہ ہے, یہ مر سکتی ہے, غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ ننگا نہیں کرے گی. اس نے کہا میں اس سے بات کروں گا, یہ حسین کی بیٹی ہے,
بولے میرے ساتھ کلام کرے، یہ بولنے کیوں نہیں ہے؟ پھر امام زین العابدین بولے بدبخت یہ بول نہیں سکتی، اس کے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے، رسی کس کے بندھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا فوجی سے کہا اس بچی کی رسی کھولو۔ فوجی آگے بڑھا، ننھی سکینہ با کر اپنی پھوپھو زینب کی ٹانگوں سے چمڑ گئی۔ پھر امام زین العابدین خبردار یہ علی کی حسین کی بیٹی ہے، اسے چھونا مت۔ حضرت بی بی زینب نے خود اس کی رسی کھولی، کہتا دیکھ حسین کی بیٹی سکینہ، ہمارا دربار دیکھ، ہماری شان و شوکت دیکھ، ہم نے تیرے باپ کو سمجھایا تھا بیعت کر لو، مگر تیرے باپ نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھو آج میرا دربار، میری شان، میری شوکت میں جیت گیا، تیرا باپ ہار گیا۔ بدبخت انتظار کر، کل حشر میں میرے نانا کا دربار بھی لگنے والا۔ پھر ماری تیرے ساتھ یہاں بات نہیں کرتی، بات ہوگی مگر نانا کے دربار میں جیتا تو نہیں، میرا بابا حسین جیتا ہے۔ دیکھ مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز گونج رہی ہے، اذان میں نام آج بھی میرے نانا کا سبحان اللہ، تو نہیں جیتا، میرا بابا حسین جیت گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بدبخت یزید، اس نے نبی کی شہزادی کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، گستاخی بھی کی۔ پھر حضرت بی بی زینب نے خطاب کیا نا تو اس کی سلطنت کو ہلاک رکھ دیا۔ اب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ باغی نہیں ہے، یہ نبی کی آل ہے۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو، بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے شہزادیوں کو قید میں رکھا۔ پھر امام زین العابدین کو بلایا، کہنے لگا امام جتنی دولت لینی ہے مجھ سے لے لو، واپس مدینے چلے جاؤ کیونکہ یہاں بغاوت نہ ہو جائے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں تیری دولت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میری ماں کے ہاتھوں کی بنی 2 چادریں ہیں، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی، ایک گلوبند ہے شہزادی کا، 2 اور کپڑے ہیں جو میری ماں کے ہاتھ سے بنے ہیں، وہ واپس کر دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ کہتا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوتا، کہا وہ میری ماں کی نشانیاں ہیں، وہ ڈھونڈی گئی وہ گلوبند اور چادریں۔ پھر یہ قافلہ نعمان بن بشیر کی حالت میں واپس آیا، پہلے کوفہ گیا، وہاں جا کے جو ان کی تدفین ہوئی، کیونکہ سر ابھی بھی تازہ تھے، خون بہتا تھا سر سے، یہ معجزہ ہے۔ پھر یہ قافلہ مدینے کی طرف چلا، اب مدینے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہے، کیسے جائیں؟ کل تک گئے تھے تو شہنشاہ تھے، آج سب کچھ اجڑ گیا ہے، کوئی شہزادہ ساتھ نہیں۔ مدینے میں ان کو حرام مچ گیا، عورتیں روتی ہوئی چھتوں پہ چڑھ گئیں۔ ایک عجب منظر تھا، حضرت بی بی زینب السلام اللہ علیہا جو ضبط کے بدن باندھ کے چلی کربلا سے کوفہ، مدینہ تک نہیں روئی، نہ کسی کو رونے دیا۔ نانا کی قبر انور پہ پہنچی، اندر سے کنڈی لگائی اور نانا کی قبر پہ رو کے گر پڑی، کہتی نانا اٹھ دے، تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے میرا گھر اجاڑ دیا، نانا اٹھ دیکھ تیری امت نے میرا گھر اجاڑ دیا، نانا میں سب کچھ دے آئی ہوں، تیرا دین بچا کے لے آئی ہوں، گھر تو زینب کا اجڑا ہے مگر تیرا دین بچ گیا ہے نانا، ہم نے سب کچھ دے دیا ہے، تیرا دین بچا دیا۔ ان کے رونے میں ایسا درد تھا، لگتا تھا آسمان پھٹے گا یا زمین گرے گی۔ کیا خبر پھر ماں فاطمہ زہرا بھی آئی ہو، دارش بدائی ہو، کہتے زندگی بھر امام زین العابدین روتے رہے، سارا دن روتے، رات بھر روتے۔ لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے پانی پینے آپ روتے رہتے ہیں، فرماتے تو